بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود پاک پڑھیے، توجہ دھیان سے، محبت سے، ادب سے، اس کے ثمرات برکات ملیں گے۔ اگر دیر سے بیر ہو جائے تو شکوہ نہ کریں، پریشان نہ ہوں، درود پاک کے ورد میں کمی نہ کریں، بلکہ مستقل مزاجی سے پڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بالضرور کرم ہوگا۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی جاب اتنی اچھی نہیں تھی، حالانکہ ایجوکیٹڈ تھے، ایکسپیرینس تھا، آنیسٹ تھے، لیکن پھر بھی اس طریقے سے ان کی جاب کا سلسلہ نہیں تھا، نہ سیلری اتنی اچھی تھی۔ کہتی تھیں عموماً ہمیں قرضہ لینا پڑتا، تو اس وجہ سے رشتہ داروں میں بھی، دوست احبابوں میں بھی ہمیں لوگ جو ہے وہ کم تر سمجھتے اور کم نظر سے دیکھتے، جو کہ ہمیں فیل ہوتا۔ کہتی ہیں کہ مالی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے سسرال میں دوسرے رشتہ داروں کی باتیں بھی سننی پڑتی اور جھگڑے بھی ہوتے۔ کہتی ہیں کہ صبر برداشت سے کام لیتی رہی، لیکن پھر بھی دل بہت دکھتا تھا، وہ حقوق نہیں ملتے، بچوں کو وہ محبت شفقت نہیں ملتی، ہر جگہ جو ہے کم تر ہونے کا احساس ہمیں جتایا جاتا۔ کہتی ہیں انہی حالات میں زندگی گزر رہی تھی کہ درود پاک کی برکات کے بارے میں سنا اور درود شریف کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں سنا۔ کہتی ہیں کہ میں نے نیت کر لی کہ میں مختصر درود شریف 5000 مرتبہ ڈیلی پڑھوں گی، محبت سے پڑھوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم مجھے میرا گھر بھی دے گا اور میرے شوہر کی اچھی انکم بھی ہوگی، اور جو ہم قرضہ لیتے ہیں وہ لینے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، زندگی کے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ کہتی ہیں کہ شروع میں پڑھنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن جب مجھے موقع ملتا دن میں پابندی کے ساتھ 5000 مرتبہ درود شریف ورد کرتی رہی۔ کبھی فجر کی نماز کے بعد پڑھتی، کبھی بچے سے اب سو جاتے دوپہر میں پڑھتی، شام میں فری ہوتی تب پڑھتی، جب رات کو سب سو جاتے پھر پڑھتی، لیکن اپنا 5000 کا ٹارگٹ لازمی پورا کرتی۔ کہتی ہیں کئی دن پڑھتی رہی، کوئی آسرا، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ نہ بنا۔ پھر مہینوں گزر گئے، کہتی ہیں لیکن میں نے درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑا۔ کبھی میری ہمت ٹوٹ جاتی، امید ٹوٹ جاتی، کبھی مجھے لگتا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ شیطان وسوسے ڈالتا کہ جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو کیوں پڑھ رہی ہو، کیوں اتنی محنت کر رہی ہو، کیوں دن میں وقت نکالتی ہو، کیوں روتی ہو۔ کہتی ہیں بس دل میں وسوسے آتے، برے خیالات آتے، لیکن پھر بھی میں مختصر درود شریف پڑھتی چلی گئی، اس یقین سے کہ درود پاک پڑھنے سے ضرور کرم ہوگا۔ کہتی ہیں کئی مہینے گزر گئے، کچھ مہینوں کے بعد جہاں میرے شوہر جاب کرتے تھے وہاں کچھ جابس آئیں باہر ملک کے لیے، تو میرے شوہر نے بھی اپلائی کیا۔ کہتی ہیں الحمدللہ درود پاک کی برکت سے میرے شوہر کی باہر ملک جاب ہو گئی، اور کچھ ٹائم کے بعد ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہوئی اور میرے ہسبینڈ باہر چلے گئے۔ جب وہ باہر گئے تو ان کی سیلری اچھی تھی الحمدللہ۔ اب جب وہ پیسے بھیجتے تو ہم کچھ سیونگز کرتے، کچھ کمیٹی ڈال رکھی تھیں وہ ہم نے جو ہے کمیٹی میں پیسے دینا شروع کیے، اور باقی ہم نے اپنے گھر کا نظام ویسے ہی رکھا سادہ۔ ہم نے سیونگز کرنا شروع کی اور کوشش یہ کی کہ کسی سے قرضہ نہ لینا پڑے، اور لگاتار ہم درود پاک پڑھتے چلے گئے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ میرے شوہر کی سیلری اچھی ہوئی تو گھر کے مالی حالات بھی اچھے ہوئے، کسی سے قرضہ بھی نہیں لینا پڑا، اور رفتہ رفتہ کر کے جو ہمارے کمیٹی کے پیسے نکلے، جو سیونگز نکلی، ہم نے اس سے چھوٹا سا پلاٹ لے لیا۔ کہتی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ دن عطا کیا کہ جب مجھے میرا ذاتی گھر ملا۔ بے شک میرا گھر چھوٹا ہے، لیکن یہاں سکون ہے، یہاں کوئی تانے دینے والا نہیں ہے، برا بھلا کہنے والا نہیں ہے، کمتر سمجھنے والا نہیں ہے، یہاں میرے بچوں کو کوئی بری نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ کہتی ہیں درود پاک پڑھنے کی برکت سے بے شک کام بنتے ہیں، دیر سویر ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، ہم اس محبت سے، اس توجہ سے، اس ادب سے، اس طریقے سے درود پاک پڑھتے ہی نہیں ہیں جس کے پڑھنے کا حق ہے۔ بس ہمارے ذہن میں اپنی ضروریات ہوتی ہیں، ضروری حاجات ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں کہ بس ہمارا کام بن جائے، لیکن درود پاک در حقیقت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھنا چاہیے، کہ جب ہم ان کی محبت میں پڑھیں گے، ان کی نظر کرم توجہ ملے گی، تو پھر کیا دنیا کے کام، کیا دین کے کام، کیا آخرت کے کام، سب خود بخود سنورتا جائے گا، خود بخود بنتا چلا جائے گا۔ کہتی ہیں الحمدللہ عز و جل، درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم نے ذاتی گھر دیا، شوہر کی اچھی نوکری ہو گئی ہے، خاندان میں عزت ملنے لگی ہے، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اتنے صبر سے کام لیا، اتنی محنت کی تو دیکھو آج اللہ نے انہیں پھل دیا۔ کہتی ہیں در حقیقت یہ پھل درود پاک پڑھنے کی برکت سے ملا ہے۔ بہرحال جس کو جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں، جو تعداد فکس کریں، پھر جیسے بھی حالات ہوں وہ تعداد مکمل کریں، کوشش کریں باوضو پڑھیں، کوشش کریں توجہ دھیان سے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دلی مرادیں حاجات بھی پوری ہوں گی، کام بھی بنیں گے، مسئلے بھی حل ہوں گے، خوشیاں بھی ملیں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔